وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير. قال إنما أوتيته على علم عندي أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون فإن الله تعالى إنما آتاني هذا المال لعلمه بأني يستحقه ولمحبته لي فتقديره إنما آتيته لعلم الله فيا أني أهل له. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قصہ قارون کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب قوم نے قارون کو نصیحت کی، قوم کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ تم دولت پہ ناز نہ کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرو، اور اللہ کی ذات نے جیسے تم پہ احسان فرمایا ہے تم اس کے بندوں پہ احسان کرو. لیکن آدمی جب تکبر میں آ جاتا ہے، جب دولت کے گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو پھر نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی. تو اسی لیے اس نے بھی اپنی قوم کو یہی جواب دیا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر علماء کے اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے اس نے کہا مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو مجھے دیا ہے تو اللہ جانتے ہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں. اللہ نے مجھے دیا ہے تمہیں نہیں دیا ہے تو معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس دولت کا، اس عزت کا، اس وقار کا میں مستحق ہوں. اور دوسرا معنی یہ ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے جو اللہ نے یہ مال و دولت دی ہے اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. اس لیے بعض مفسرین نے کرام نے لکھا ہے کہ وہ حافظ تورات تھا لیکن بعد میں دنیا کے عشق میں آنے کے بعد گمراہ ہو گیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا اور کوہ طور پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پسندیدہ لوگوں میں ساتھ تھا، حافظ تورات تھا لیکن بھٹک گیا. تو کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے جو مال دیا ہے اس لیے کہ میرے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے. اور بعض علماء نے فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کیا مانا؟ یعنی مجھے دولت حاصل کرنے کا علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. تو اقتصادیات کا ایک علم ہے، اگر تم اس علم سے محروم ہو اور پیسہ بنانا اور دولت بنانا نہیں جانتے ہو تو مجھ پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تو بہرحال مفسرین کرام نے
رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کے یہ تینوں قول ذکر فرمائے۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ خبر دیتے ہیں ان جواب قارون لقومہ حین نصحوہ، کہ جب قوم نے نصیحت کی تو قارون نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا انا لا افتقر الی ما تقولون، مجھے تمہاری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فإن اللہ تعالی انما آتانی ھذا المال لعلمہ، اللہ نے مجھے جو مال دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، اور اللہ تعالی مجھے محبوب رکھتے ہیں۔ فتقدیرہ انما اوتیتہ لعلم اللہ، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جان کے مجھے دیا ہے، اس کے علم میں اس کا اہل ہوں، مستحق ہوں۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ۔ جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب انسان کو بیماری پہنچتی ہے، جب انسان کو فقر پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو فوراً اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دکھ کو ٹال دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں، تو کہتا ہے اللہ چونکہ جانتے ہیں میں اس کا مستحق ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي۔ اللہ فرماتے ہیں جب اپنے بندے کو ہماری طرف سے رحمت پہنچتی ہے، تکلیفوں کے بعد راحت ملتی ہے، بیماری کے بعد صحت ملتی ہے، فقر کے بعد دولت ملتی ہے، تو کہتا ہے کہ استحقہ، میں اس کا مستحق ہوں، اس لیے مجھے ملی ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ خالص اللہ کا نظام ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کافروں کے لیے رزق کھول دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کے لیے رزق کھول دیتے ہیں، اور اپنے محبوب بندوں کے لیے رزق کے اندر تنگی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ دو مہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے گھرانے میں آگ نہیں جلتی تھی، کیونکہ کوئی چیز پکانے کے لیے ہے ہی نہیں کہ آگ جلائی جائے۔ اسی طرح بھی فرماتی ہے ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے تو کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے تو کبھی گندم کی روٹی جو ہے وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ دولت کا ملنا کوئی عزت کی نشانی نہیں ہوتی، دولت تو قارونوں کے پاس ہوتی ہے، دولت تو شداد کے پاس ہوتی ہے، دولت تو فرعون کے پاس ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں بڑے بڑے جو مجرم ہیں، جو اسمگلر ہیں، جو قاتل ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو بڑے بڑے مافیے چلا رہے ہیں، ان کے پاس دولت ہے۔ شریف آدمی کے لیے تو زندگی گزارنا بھی مشکل۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ وَقَدْ رَوَىٰ عَنْ بَعْضِ مِنْ الْوَقْتِ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي إِنَّهُ كَانَ يُعَانِي عِلْمَ الْكِيمِيَاء۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سونے بنانے کا علم جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اس علم کی وجہ سے میرے پاس دولت ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل، لأن قلب الآيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کیمیا جو ہے وہ باطل ہے، کیونکہ کسی چیز کا تقلب جو ہے، کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا کہ لوہا سونا بن جائے، پیتل سونا بن جائے، سونا پیتل بن جائے، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ مفسر کی اپنی رائے ہے، ورنہ دنیا میں علم کیمیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو سونا بناتے تھے
اور اب بھی یعنی اب تو دنیا میں ایسے فارمولے ہیں کہ حکومتیں چاہیں تو بنا سکتی ہیں، لیکن وہ خرچ اتنا ہوتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض لوگ جو بناتے تھے تو وہ کم خرچ میں بنا لیتے تھے۔ تو علم کیمیا بھی ایک علم ہے، حتیٰ کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ دنیا میں 4 علم ہیں، کیمیا اور لیمیا، سیمیا اور ریمیا، یہ 4 علم ہیں۔ ان کو جمع کرو تو بنے گا کل سر، یہ سب راز ہیں اللہ کے، اللہ چاہے تو کھول دے، اللہ چاہے تو نہ کھول دے، یعنی یہ محنت کرنے سے نہیں ملتے ہیں، یہ خالص محبت ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اور محنت کر کے آدمی حاصل کرے تو نہیں ملتے، چونکہ راز ہیں، اسرار ہیں، سر ہیں، اللہ چاہے تو کھولیں، اللہ چاہے تو نہ کھولیں۔ ان کو جمع کرو تو بنے گا کل سر، کاف سے کیمیا، لام سے لیمیا، سین سے سیمیا اور رے سے ریمیا، تو یہ 4 علم ہیں۔ یہ مخفف یعنی مصطلحات ہوتی ہیں علماء کی، جیسے حج کے معاملے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اصطلاح ہے کہ رن حت کیا مانا؟ رمی یعنی پہلے کنکری ہمارے، نون یعنی نہر، اس کے بعد قربانی کرے، ہاں اس کے بعد حلق کرے، طا اس کے بعد طواف زیارت کرے، تو اس کو جمع کرو تو کیا بنے گا؟ رن حت۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 چیزوں کو 4 لفظوں میں جمع کر دیا کہ بھی را سے مراد کنکری مارنا، رمی کرنا ہے، نون سے مراد نہر ذبح کرنا ہے جانور کا، ہے سے مراد حلق کرنا ہے، اور طے سے مراد طواف زیارت ہے۔ تو یہ مصطلحات ہوتی ہیں علماء کی، جیسے لکھ دیتے ہیں میم سین یعنی مراد ہوتا ہے رواہ مسلم، جیسے لکھ دیتے ہیں با خا مراد ہوتا ہے رواہ البخاری۔ تو یہ مصطلحات ہیں دنیا کے اندر علم کی کہ مخفف طریقے سے اس کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ ایسے یہ کہتے ہیں وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے بھی یہ مثال بیان کی کہ غور کر کے سنو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ مل کے ایک مکھی پیدا کر سکیں۔ تو جاندار چیز میں روح پھونکنا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی یہ چیزیں بنانا ہے جیسے آج کل دنیا میں دیکھیں سائنس کیا کیا نہیں بنا رہی ہے۔ وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة۔ صحیح میں حدیث ہے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، اس سے کون بڑا ظالم ہے جو یہ کوشش کرتا ہے کہ جیسے میں خالق ہوں وہ بھی چیزیں پیدا کرے، یعنی صورتیں بناتے ہیں، تمثیل بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، فوٹو بناتے ہیں۔ تو کہو ان کو کہ بھی یہ چاہیں تو ایک دانہ پیدا کر دیں، ایک جو پیدا کر دیں، ان میں روح ڈال دیں، کون ڈال سکتا ہے؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً وَهَذَا وَرَدَ فِي الْمُصَوِّرِينَ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ فِي مُجَرَّدِ الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ بِشَكْلِهِ۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تصویر کھینچتے ہیں، جو فوٹو بناتے ہیں، لیکن وہ تو ظاہری شکل ہے، صورت ہے، اس کے اندر کوئی روح نہیں پھونک سکتا ہے۔ وَكَيْفَ بِمَن يَدَّعِي أَنَّهُ يُحْيِي مَاهِيَةً هَٰذِهِ الذَّاتِ إِلَىٰ مَاهِيَةٍ أُخْرَىٰ، تو اسی طرح کسی چیز کی ماہیت بدلنا جو ہے وہ بھی ناممکن ہے۔ هَٰذَا زُورٌ وَبَهَالٌ وَجَهْلٌ وَضَلَالٌ، یہ بالکل جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ وَإِنَّمَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصَّبْغِ فِي الصُّوَرِ الظَّاهِرَةِ وَيَكِدُّونَ وَذَرٌ وَتَنبِيهٌ وَتَرْوِيجٌ أَنَّهُ صَحِيٌّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ قَطًّا لَا مَحَالَةَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سونے چاندی کے چکر میں پڑتے ہیں وہ بھی دراصل اس کو ایک رنگ دیتے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔
ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة اللفاقون۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرعی طریقے سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ ایسی چیز ہو، یہ جو جاہل کہتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَا يَجْرِيهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ خَرْقِ الْأَوَائِدِ عَلَى يَدِ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ قَلْبِ بَعْضِ الْأَعْيَانِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فهذا أمر لا يمكن مصلحته مؤمن، ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات، وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسماوات واختياره وفعله۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امر خارق کے عادت کے تابع، یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے کسی ولی کے ہاتھ پہ کرامت کے طور پہ دکھا دیں کہ وہ اگر چاہیں تو کسی لوہے کو سونا بنا دیں یا چاندی بنا دیں تو یہ کرامت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے ہاتھوں پہ ظاہر کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ہاتھوں پہ معجزات ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن یہ صنعات نہیں ہیں، یہ تو کرامات ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ کما روى عن حیوة بن شریح البصری رحمہ اللہ تعالی سألہ سائل فلم يكن عنده ما يؤتيه ولا ضرورته فأخذ حصاة من الأرض فأجعل في كف ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا يطول ذكرها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیوة بن شریح المصری رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے اولیاء میں گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا مانگنے والا، سألہ، اس نے آ کے سوال کیا، اور حضرت کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اس کو دے سکیں، لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، تو آپ نے نیچے سے کنکریاں اٹھا کے اپنے ہاتھ میں کچھ دیر رکھی اور پھینکا تو وہ سونا بن گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو کرامات ہیں، اس کا میں قائل ہوں۔ اور ایسے واقعات جو ہیں بہت ہیں کتابوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اولیاء کے ہاتھ سے پتھروں کو سونا بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو چاندی بنا دے، اللہ چاہے تو اللہ معمولی سی چیزوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ یہ تو کرامات اور معجزات تو برحق ہیں۔ وقال بعضهم إن قارون كان يعرف الاسم الأعظم فدعا الله به فتمول بسببه، والصحيح المعنى الأول، ولهذا قال الله تعالى ردا عليه فيما ادعى من اعتراء الله به فيما آتاه من المال۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی قارون کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے اسم اعظم سے دعا مانگی تو اللہ نے اس کو اتنی دولت عطا فرما دی۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں یہ بات بھی کوئی صحیح نہیں ہے، صحیح وہی بات ہے جو اس نے کہی تھی کہ بھائی اللہ جانتے ہیں کہ میں مستحق ہوں، میں اس کے لائق ہوں، اس لیے مجھے دے دیا، ورنہ اسم اعظم برحق ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے فرمایا اسم اعظم ہے الذی اذا دعی بہ استجاب، جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ہے، بعض کہتے ہیں آیت الکرسی کے اندر ہے، بعض کہتے ہیں کہ سورۃ الحشر کی جو آخری آیات ہیں ان میں ہے، تو بہرحال اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اللہ نے وہ چھپا دیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ڈھونڈتا رہے اور تلاش کرتا رہے، اور اگر اللہ چاہے تو کسی کو عطا فرما دیتے ہیں، جیسے قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔
جن عفریت نے کہا تھا حضرت سلیمان سے کہ حضرت جتنی دیر آپ کی مجلس سے اتنی دیر میں عرش لے آؤں گا، اور پھر میں نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو جس کو اللہ نے علم کتاب عطا فرمایا تھا اس نے کہا حضرت بس آپ کے پلک جھپکنے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ جب آپ نے آنکھیں بند کی فلما رآہ مستقرا عنده کھولی تو تخت آ چکا تھا۔ تو وہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے دین کو بھی روزی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے، بہت سارے لوگ ہیں اشتہار دیتے ہیں کہ فلاں لوح بنوا لیں، فلاں لوح بنوا لیں، آپ کا یہ کام ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، اور اس کی اتنی فیس ہے اور اس کی اتنی فیس ہے اور اس کی اتنی فیس ہے اور اس کی۔ بھائی اللہ کے بندے، جب آدمی کے پاس خود اس میں اعظم جیسی نعمت موجود ہو وہ لوگوں سے فیس لیتا رہے گا؟ اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ بھئی ایک آدمی کے بعد لوح تسخیر ہے کہ ساری دنیا مسخر ہو جائے، ان کے دل مسخر ہو جائے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی فیس روانہ کرو؟ کسی آدمی کے پاس اگر اس میں اعظم کا وہ عامل ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ لوگوں سے کہے کہ مجھے اتنے پیسے بھیجو؟ اسی طرح جو لوگ ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اللہ نے فرمایا بہت سارے لوگ ہیں تورات پڑھنے والے عالم، بہت ان کے صوفی ہیں جو لوگوں کے مال دھوکے سے کھاتے ہیں، دھوکے دے کر فریب کر کے تویز کا بہانہ، اسم اعظم کا بہانہ، تسخیر کا بہانہ، کبھی استخارے کا بہانہ، اور نجومی جو ہیں وہ نجوم کا بہانہ، ہاتھ دیکھنے والے جو ہیں وہ ہاتھ دیکھنے کا بہانہ، اور بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان کے چکر میں بڑے لوگ ہیں پڑھے لکھے کہ جی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ریس میں کون سا گھوڑا جیتے گا، اس پہ آپ دولت لگا دیں، بس 1 گھنٹے کے اندر کروڑ پتی بن جائیں۔ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اسٹاک ایکسچینج میں کون سی مارکیٹ کا ریٹ اوپر جائے گا، کون سا نیچے جائے گا، جو اوپر جانے والا ہے وہ پہلے خرید لیں آپ تاکہ آپ پیسے کما لیں۔ یہ سارا فریب ہے، یاد رکھیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر اس بدبخت کے پاس علم ہے وہ خود جا کر اس میں پیسے کیوں نہیں لگا دیتا؟ لوگوں کو مشورے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس اگر علم ہے خود شیئر کیوں نہیں خرید لیتا؟ اس کے پاس علم ہے کہ آپ کا ہاتھ دیکھ کے آپ کے ستارے بتا دے تو سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگتا رہے، 50 10 روپے اور 5 روپے اور 100 روپے مانگ کے سارا دن سڑکوں کی فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، اپنا ستارہ تو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رابع الخلفاء ابن عم النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوارج کے ساتھ جنگ کے لیے فوجیں تیار کر رہے تھے، بالکل تیاری ہو رہی تھی، روانہ ہونے والے تھے کہ ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نے آپ سے بات کہی۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے علم دیا ہے ستاروں کا، اس وقت جو ہے قمر جو ہے وہ برج عقرب میں ہے، اور اگر
قمر جو ہے وہ برج اکبر اقرب میں ہو تو مانا یہ ہے کہ یہ بڑا نحس وقت ہے، منحوس گھڑی ہے. اب اگر ابھی نکلیں گے دشمن سے لڑنے کے لیے آپ کو شکست ہو جائے گی. مہربانی کریں آج نہ جائیں، کل روانہ ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدبخت مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ستارے کی وجہ سے قمر جو ہے اقرب میں ہے، تو میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ وہ بھی تو اقرب میں ہے نا، پھر چاند تو ایک ہے. آپ نے فرمایا اس کو قید کر دو اور ہم نحن نمشی ونتوکل علی اللہ تعالی، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم چاند تاروں پہ بھروسہ نہیں کرتے. یہ چاند تارے تو اللہ نے ہماری ڈپٹی پہ لگائے ہیں، ہمیں نور پہنچائیں، روشنی پہنچائیں، سکون پہنچائیں، زینت کا ذریعہ بنے، راستے ڈھونڈنے کا ذریعہ بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے. اب ہم اتنا ذلیل ہو گئے ہم ان کے پیچھے چلیں؟ تو اللہ نے آپ کو کامیاب فرما دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ٹھیک ہے کہ نجوم ایک علم ہے، یہ بات درست ہے کہ جفر جو ہے وہ ایک علم ہے، اعداد جو ہے وہ علم ہے، اسی طرح ہاتھ دیکھنا جو ہے وہ علم ہے، لیکن ان پہ عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا جو ہے وہ تو کفر ہے اللہ کے ساتھ. صحیح حدیث ہے میرے آقا کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو لوگ ان عرافین اور کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جائیں پھر ان کی باتوں پر اعتماد بھی کریں، یقین بھی کریں، تو گویا اسے اللہ کے قرآن سے کفر کیا. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا تو اس کو غیب کا کیسے پتہ چلتا؟ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علوم ہے. کبھی باطل ہوتی ہیں، کبھی کوئی تکا لگ بھی جاتا ہے، کبھی کوئی صحیح بات بھی نکل جاتی ہے، کبھی اندازہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو حساب ہے. جیسے آج کل بھی جتنے لوگ ہیں علوم فلکیات کے ماہر ہیں اور ان کے پاس بڑے بڑے جہاز ہیں، ان سے دیکھ کے وہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ جیسے بھی جمعرات جو ہے چاند گرہن ہوگی. اب یہ غیب نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ تو حساب ہے. دیکھیں نا مثلا آپ اندازہ کریں کہ 450 کلومیٹر سفر ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. اگر کوئی آدمی بھی 120 کلومیٹر کی رفتار سے چلے اور 1 منٹ کے لیے بھی نہ رکے تو 4 گھنٹے میں پہنچ جائے گا. تو یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے، یہ تو حساب کی بات ہے، یہ تو ایک اندازہ ہے. اچھا جی اگر بس میں جائے گا تو 5 گھنٹے لگیں گے، اگر ہوائی جہاز سے جائے گا تو 45 منٹ لگیں گے، اگر کسی اچھی اپنی مضبوط گاڑی میں جائے گا، چلانے والا ڈرائیور بھی اچھا ہو تو 3 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے، تو حساب ہے. تو اسی طرح یہ حساب ہوتے ہیں کہ بھی چاند کی ایک گردش ہے، سورج کی بھی ایک گردش ہے. اسی طرح بعض علماء کے نزدیک زمین کی بھی ایک محوری گردش ہے. اسی طرح ہوا کی بھی ایک رفتار ہے، پانی کی بھی ایک رفتار ہے. اسی سے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ اگر ہوا جنوب سے شمال کی طرف چلے گی اور اس کی ہوا 1 گھنٹے میں اتنی رفتار ہوگی تو فلاں وقت میں فلاں جگہ جا کے پہنچے گی. اگر ایک طوفان ہے مثلا وہ چترال یا گلگت کے پہاڑوں سے دریائے سندھ گرا ہے
اور وہاں سے چل پڑا ہے، اور وہاں سے لے کر دریائے توسا بیراج تک یا گڈو بیراج تک یا سکھر بیراج تک اتنا فاصلہ ہے، اور اس سپیڈ میں پانی آ رہا ہے تو گویا فلاں وقت میں پہنچے گا۔ یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے، یہ تو 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ علم غیب جو ہے کہ یہ گاڑیاں نہ ہوں، یہ جہاز نہ ہوں، یہ آلات نہ ہوں، ٹیلی فون نہ ہو، سیٹلائٹ نہ ہو، مواصلات نہ ہو، اور اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے دیں تو معجزہ ہے، ولی کو خبر دے دیں تو کرامت۔ اب دیکھیں سیدنا عمر کھڑے ہیں منبر رسول پہ مدینہ منورہ میں، اور وہیں پہ زور سے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کو اپنے پشت پہ رکھو۔ لوگ حیران ہو گئے بھی حضرت عمر کو کیا ہو گیا؟ حضرت ساریہ نہاوند میں 1 مہینے کا سفر ہے مدینہ منورہ سے، وہاں جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب جمعہ سے فارغ ہوئے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آج آپ کو کیا ہو گیا؟ ساریہ تو ہے نہاوند میں اور آپ یہاں سے کھڑے ہوئے اس کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کھولا کہ مسلمانوں کے لشکر کو کہ تم اپنی جنگ کا نقشہ یوں بدل دو تو اللہ فتح دیں گے۔ میں نے اس کو یہاں سے باقاعدہ ہدایت جاری کی۔ کوئی ٹیلی فون نہیں۔ آج اگر آپ ٹیلی فون پہ بات کریں یہ کرامت نہیں، کیونکہ یہ تو جہاد ہے، تو اسباب ہے۔ یہ تو ٹیلی فون پہ تو ہندو بھی بات کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، نصرانی بھی کرتا ہے، یہ کون سی کرامت ہے؟ اب جناب جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ بھئی جنگ کا حال سنائے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ نے فتح دی، لیکن عین جمعہ کا وقت تھا، خطبہ نبوی کا وقت تھا، ہم جنگ میں شکست کھا رہے تھے کہ حضرت عمر کی آواز آئی، ہم نے ان کے حکم پہ جنگ کا نقشہ بدلا، اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ تو اللہ نے پہنچا دی۔ تو یہ کرامات عمر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کرامات ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے ایک ولی نے کنکریوں کو ہاتھ میں رکھا اور دیکھا تو سونا بن گیا۔ اسی طرح حضرت خلیفہ غلام احمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، خلیفہ غلام محمد رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، یہ لوگ صحیح معنوں میں پیر بھی تھے، شیخ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، موحد بھی تھے۔ ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت سے علیحدہ وقت مانگا۔ جب حضرت نے دیا سردیوں کا زمانہ تھا تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے اتنا عرصہ لنگر میں گزارا ہے، 400-500 آدمی صبح و شام آ رہا ہے، جا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ لنگر کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے سونا بنانے کا علم دیا ہے۔ اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو میں دوائیں لکھ دیتا ہوں، آپ منگوا لیں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بنا دوں، ورنہ میں لنگر کے لیے یہ ہدیہ پیش کرتا ہوں، مہربانی کر کے قبول فرمائیں۔ اس میں دوائیں بھی لکھی ہیں، طریقہ بھی لکھا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ چادر پڑی تھی، آپ نے فرمایا میری چادر میں باندھ دو، تو اس نے چادر کے کنارے میں باندھ دیا، اور پھر نکل کے باہر جب آیا اس نے دل میں سوچا یار یہ پیر مجھے بے وقوف بنا رہے، سونے کا نسخہ ہے، لوگ میرے پاؤں پڑتے ہیں، 10 سال سے میری غلامی کر رہے ہیں اور میں خود دے رہا ہوں، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کہتے چادر میں باندھ دو، اپنی بزرگی مجھے دکھا رہا ہے۔ تو دروازے کی درز تھی، پرانے دروازے ہوتے تھے حضرت کے، میں نے بھی وہ کمرہ دیکھے ہیں،
بالکل کچے بنے ہوئے اور نیچے جو ہے یہ کھجوروں کا جال بچھا ہوتا تھا، یعنی کوئی پرچھی بھی نہیں تھی. دری اور قالین تو بڑی بات ہے نا، پرچیاں بھی نہیں تھی، جال پڑا ہے. میں نے حضرت کی زیارت نہیں کی لیکن جگہ دیکھی. سردیوں کے زمانے میں، یعنی جب ہمارے ہاں اتنی سردی ہوتی ہے کہ نہروں میں اور نالے میں اوپر برف کی طرح تہ جم جاتی ہے، تہجد کے وقت حضرت اس میں بیٹھ کے غسل کرتے تھے. دروازے سے دیکھا کہ ہاں جب میں جاؤں گا نا باہر تو حضرت اس نسخے کو پڑھیں گے اور چھپائیں گے اور رکھیں گے، محفوظ کریں گے. تو حضرت نے بڑے آرام سے اس کے چادر والی گیرا کو کھولا اور کپڑے کو ایسے پکڑ کے آگے انگیٹھی جل رہی تھی ایسے پھینکا تو وہ جل گیا. اس نے کہا بھئی واقعی یہ تو اس کو تو سونے کی غرض ہی نہیں. تو اس بیچارے کی چیخ نکل گئی. آپ نے سوچا بلاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سونے کا نسخہ جلا دیا. رب بدبخت، اللہ بغیر سونے بنانے کے جب فقیر کو دے رہا ہے تم مجھے سونے کے پیچھے لگانا چاہتے ہو جاہل آدمی. فرمایا الحمدللہ، اللہ نے تو ہمیں ایسے ایسے مقامات سے گزارا ہے، ایسے ایسے مشائخ کی خدمت میں گزارا ہے، تو ہم یہ نسخے بناتے پھرے، ہم چاہے تو ایسے ڈیلے کو پکڑ کے سونا بنا دیں. لیکن وہ کرامت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے فرمان سے ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آیا کریں. اس قسم کے اشتہار دینے والے یہ سمجھ لیا کرو کہ 101% جو ہے فریبی ہے. 1,00,000 روپیہ خرچ کر کے رسالوں میں اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ضعیف کمزور عقیدے کے لوگ جو ہیں 1 لاکھ خرچ کیا 5 لاکھ کما لیا، اس سے بڑا بزنس ہے. اب 500 روپے بھیجو، 200 روپے بھیجو، 300 روپے بھیجو، اتنا صدقہ کرنا ہے، اتنا فلاں کرنا ہے، کالے رنگ کا بکرا لے آؤ، سرخ رنگ کا مرغ لے آؤ اور زعفران لے آؤ. اگلے کا تو کنڈا ہو گیا نا انشاءاللہ. وہ بڑا مثال بڑی مشہور ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بڑا کلندر آدمی تھا، ملنگ آدمی تھا. تو ان کی ایک پیر سے بڑی دوستی تھی. علامہ صاحب کے تو ہر قسم کے دوست ہوتے تھے نا، قال حدیث علماء بھی دوست تھے، بندی بھی دوست، بریلوی بھی دوست، پیر بھی دوست. شام کو مجلس ہوتی تھی، حقہ چلتا تھا، شعر شاعری ہوتی تھی، ہر قسم کے لوگ آتے تھے علامہ کے پاس. یہ تو بہت بعد میں پھر اللہ نے رحمت کی اور علامہ صاحب تبدیل. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیر صاحب بھی بیٹھے تھے کہ ایک مرید آیا. اس نے پہلے تو پاؤں پہ ہاتھ رکھا، بڑا جناب عقیدت کے ساتھ بوسہ دیا، ہاتھ باندھ کے پھر کھڑا ہوا. اس کے بعد 100 روپے حضرت کی نظر کیے. اس زمانے میں 100 روپے بڑی چیز ہوتی. تھوڑی دیر جناب ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا اور اس کے بعد کہا کہ حضرت مجھے جانا ہے، گاڑی کا ٹائم ہو رہا ہے، میرے اوپر 1000 قرضہ ہے، مہربانی کر کے دعا فرما دیں کہ اللہ میرا قرضہ اتار دے. علامہ اقبال ہنس پڑا. تو پیر صاحب نے کہا کہ تمہیں کیا ہنسی آ رہی ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے کوئی گالی دی ہے، بری بات کی ہے، دعا کے لیے کہا ہے نا. اس نے کہا پیر صاحب میرے حساب سے یہ بدبخت 1100 کا مقروض ہو گیا ہے. 1000 اس نے پہلے دینا تھا، 100 آپ کو دے رہا ہے. تو قرضہ کتنا ہو گیا؟ 1100. اگر یہ قرضے والے کو 100 دے دیتا تو قرضہ باقی 900 رہے. تمہاری دعا کا مجھے پتہ ہے جو لگے گی. تو حالت یہ ہوتی ہے کہ پہلے قرضہ ہے، مزید پیر صاحب کو دے دو، پیر صاحب قرضہ اتار دیں گے. پیروں کو خدا جانتا ہے. میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں کبھی ان کے قریب رہیں آپ،
10 دن 15 دن مہینہ، دیکھیں کہ کبھی ان کو اپنے گھر کا حلال کا رزق بھی نصیب ہے؟ مرید آ رہے ہیں دے رہے ہیں، پتہ نہیں مرید سود کھاتا ہے، مرید شراب پیتا ہے، مرید جو ہے جھوٹ بولتا ہے، مرید جو ہے بے ایمانی کرتا ہے، مرید ڈاکو ہے، قاتل ہے، چور ہے، کیا بلا ہے، وہ سائیں کو نظر دے رہا ہے، نظر قبول ہے۔ یہ سب فریب ہے، فراڈ ہے، اس سے بچ کے رہیں۔ اللہ والے جو ہیں پہلے تو ان کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہے، نہ وہ کبھی ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی بات ظاہر بھی ہو جائے تو پردہ دیتے ہیں، چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ بنانے کی اور ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگے پیر صاحب چلیں اور پیچھے خلیفے چلیں، کوئی جناب پنکھا جھل رہا ہو، کوئی مسلح اٹھا رہا ہو، کوئی کرسی پکڑ رہا ہو، خود بخود لوگ دیکھیں گے نہیں یار اتنے آدمی 10-20 آدمی کٹے ہیں، کیا وجہ ہے وہ بات ہوگی؟ تو مجمع تو لگ گیا نا۔ اللہ والے تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے الحمدللہ ثم الحمدللہ بزرگوں کو دیکھا ہے، حضرت الہادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، لوگ آتے بیعت ہونے کے لیے، آپ فرماتے خدا کے بندے میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ میرے تو اتنے عیب ہیں، اگر تم دیکھ لو نا تو تم تو مجھے تھوک کے بھاگ جاؤ، کیا بیعت کرنے آئے ہو میرے پاس؟ جاؤ کوئی اللہ والا ڈھونڈ لو۔ سے بڑا ہوا تو اچھا کہو دعا کر، بہت زیادہ کسی نے تنگ بھی کیا تو کہا دعا کر، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا بیٹا میں دعا مانگ رہا ہوں، اس کی مرضی، ہم بھکاری ہیں ان کی مرضی ہے وہ بھیک دے دیں، ہم منگتا ہے اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اسی کے نام پہ کھاتے ہیں، اسی کے نام پہ روٹی ملتی ہے، اسی نے لوگوں کے دل میں ڈالا ہوا ہے کہ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ہمارا عزت و احترام کرتے ہیں، اور باقی بابا معاملہ اللہ پہ رکھنا، اللہ چاہے گا تو تیرا کام ہوگا۔ تو آج کل تو اللہ پاک، اس لیے ان کا یہ کہنا جو یہ پرانی بات ہے کہ ہاں اللہ جانتے ہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ وقال بعضهم ان قارون كان يعرف الاسم الاعظم، وہ صحیح پہلا معنی ہے اولم يعلم ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا۔ اللہ نے فرمایا بدبخت اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو تم سے بڑی دولت والے، بڑی قوت والے ہیں جن کو اللہ نے عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا ہے، پھر وہ کیوں نہیں پیارے تھے؟ قد قال من هو اكثر من ما كان ذلك محبة منا له وقد اهلكهم الله بذلك الكفر وعدم شكرهم ولهذا قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجرمون کے بارے میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے اتنے گناہ ہیں کہ وہ ظاہر ہیں۔ على علم عندي لا خير عندي وقال صلي على علم أني أهل لذلك۔ وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن نصر إنه قال في قوله قال إنما أوتيته على علم عندي أي لو الله رضي الله عني معرفته بفضل ما آتاني هذا المال، کہ اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی اور اللہ میری فضائل کو فضیلت کو نہ جانتے مجھے نہ دیتے تو مانا ہے میں تم لوگوں سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا الآیہ۔ وهكذا يقول من كان ليله اذا رام صلى الله عليه وسلم استغفر ما اوتي
تو ہاں اسی طرح مفسر فرماتے ہیں کہ جو جاہل ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی دولت ہے کہ نہیں یار اللہ راضی نہ ہوتا تو کیوں دیتا بھلا؟ اور بھئی اللہ فرعون پہ بھی راضی تھا، اللہ شداد پہ بھی راضی تھا، قارون پہ بھی راضی تھا۔ یہ دولت ملنا اللہ کی رضا کی نشانی ہی نہیں ہے، دین ملنا جو ہے رضا کی نشانی ہے کہ اگر اللہ تمہیں دین والا بنا دے، نمازی بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، حافظ بنا دے، عالم بنا دے، محدث بنا دے، مفسر بنا دے، سمجھو کہ یہ اللہ کی رضا ہے۔ آگے دنیا کیا ہے؟ دنیا تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہی نہیں رکھتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ کے بعد لوگ جو ہیں وہ اہل بدعت ہیں، ان کے پاس جا کے کھانا پینا جائز ہے۔ بھئی کھانا پینا تو سب کے ساتھ جائز ہوتا ہے، کھانے پینے کا کیا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو کہ اگر تم لوگوں نے ان سے کھانا پینا ملنا جلنا چھوڑ دیا تو ان کو سنت کون سمجھائے گا؟ ملو گے، آؤ گے، جاؤ گے تو بات کرو گے نا۔ تو اس لیے بہرحال ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو سنت کی ترغیب دیں اور بدعت سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن بڑے اسلوب کے ساتھ، بڑے حکمت کے ساتھ۔ کہتے کہ جی جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو عصر کی اذان ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد نہیں پڑھی۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے۔ تو اس لیے اگر تم نے نہیں پڑھا اچھا کیا، کوئی بات نہیں۔ کہ کاروباری لوگ جو ہیں ان کے کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا صحیح اندازہ لگانا زکات نکالنے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کروڑوں میں کاروبار ہے، کہاں کہاں پیسہ ہے، کہاں کہاں معاملات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی کہ کاروباری لوگوں کا حساب کتاب بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کے پاس تو ایک ایک دھیلے، ایک ایک پیسے کا ریکارڈ ہوتا ہے، اپنے پاس الگ ہوتا ہے، بینک شیٹ الگ ہوتی ہیں، پھر ان کے حساب کے لیے باقاعدہ اکاؤنٹنٹ ہیں، آڈیٹر ہیں، باقاعدہ ان کو پتہ ہوتا ہے حساب۔ اچھا اگر بفرض محال پتہ نہ ہو، تمہاری زکات بنتی ہے 1 لاکھ، احتیاطاً 1,20,000 دے دو، زیادہ دے دو، چونکہ جو باقی ہے اگر زکات سے زیادہ ہے تو صدقہ ہو جائے گا، نقصان تو نہیں ہوگا نا تمہارا۔ منع یہ ہے کہ کم نہ ہو، اللہ کے راستے میں زیادہ چلا جائے تو فائدہ ہے، گھاٹا تو کوئی نہیں ہے۔ ہمارے عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے، اپنے لیے عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اگر تیرے یہاں قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ کہتے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں اور ان کو جا کے ہم سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ جب اللہ کے رسول کا حکم ہے تو ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ آخر اللہ نے ہمیں یہ حکم تو نہیں دیا ہے نا کہ تم اگر لکڑیوں کا ٹال پڑا ہو، لکڑیوں سے گزرو تو سلام کرو، تم اگر گنے کے کھیت میں گزرو تو سلام کرو،
کپاس کی فصل میں گزرو تو سلام کرو، آخر قبروں میں سلام کا کہا ہے؟ کوئی حکمت تو ہے، اللہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو براہ راست سنوا دے یا بعد میں ان کو باخبر کر دیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا بہتر طریقہ سب سے پہلے تو ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا مانگو، اور دعا کے علاوہ ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنا دو، مدرسہ بنا دو، مسجد بنا دو، کہیں پانی نہیں ہے نل لگوا دو، کنواں لگوا دو۔ اسی طرح مساجد میں کتابیں نہیں ہوتی، قرآن نہیں ہوتے، قاعدے نہیں ہوتے، صفحے نہیں ہوتی، وہ ڈلوا دو، اور نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب اللہ فلاں کو عطا فرمائے، انشاءاللہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تہجد کا وقت جو ہے، فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو گویا اب صبح صادق ہو گئی، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت داخل ہو گیا۔ یہاں اذان جو ہے وہ اول وقت میں ہوتی ہے، اسی لیے روزہ بھی اسی وقت بند ہوتا ہے جب مؤذن اذان کہے گا اللہ اکبر تو بند، کیونکہ وہ طلوع فجر صادق ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں مختلف حدیث کی کتابوں میں بڑی حدیثیں ملی ہیں، کوئی ایک تو لکھ دیتے نا، ہمت کرتے نا، کوئی ایک حدیث تو لکھ دیتے۔ آپ کو جو بہت بڑی حدیثیں ملی ہیں کوئی ایک تو لکھو، چلو کل لکھ کے بھیج دینا۔ جس میں لکھا ہو کہ 15 شعبان کی رات شب برات ہے اور حدیث بھی صحیح ہو۔ یہ تو بیہقی کی روایت ضعیف ہے، ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے، حضرت علی کا قول ہے، حدیث ہے ہی نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اگر ہے تو سیاستہ کی کوئی حدیث لکھ کے بھیج دیں، میں سر آنکھوں پہ حدیث مل جائے، جھگڑا ختم۔ باقی آپ عبادت کریں، سارا شعبان کریں، کسی نے منع کیا؟ پورے شعبان کی ہر رات میں عبادت کریں، کیونکہ رمضان کی آمد ہے، استقبال کی تیاری کریں۔ ایک ہے کہ اس رات کو یہ سمجھنا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس سے مراد شب برات ہے، وہ بات ٹھیک نہیں، وہ لیلۃ القدر ہے۔ باقی اس رات کی فضیلت ہے، اللہ پاک آپ کو مجھے نصیب کرے۔ پاکستان میں بینک جو ہے سرکاری ملازمین کو 16 مہینے کی اکٹھی تنخواہ دے دیتے ہیں اور 13% اضافے کے ساتھ 5 سال یعنی 60 مہینے میں واپس لیتے ہیں۔ بہرحال آپ اس پیسے سے عمرہ کریں، لیکن اوپر جو آپ سے لیتے ہیں وہ سود ہی ہے، اور کیا بلا ہے۔ ایسی چیزوں سے بچیں جن چیزوں میں سود آ جائے۔ باقی آپ نے لے لیا ہے، جو آپ کا حق ہے، حلال ہے، اس سے عمرہ کریں، باقی سود وود جو ہے اس سے بچیں۔ اگر ایک آدمی نے میاں بیوی سے ملنے کے بعد غسل نہیں کیا اور سحری کر لی، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ صبح کی نماز کے لیے جب ہم مسجد میں پہنچے تو نماز کھڑی ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، سنتیں کیسے پڑھیں؟ جب نماز کھڑی ہو گئی اب سنتیں نہ پڑھیں، اب نماز میں شامل ہو جائیں، جب نماز سے فارغ ہوں تو بعد میں سنتیں پڑھیں۔
بزرگان یہ یتیموں کے لیے ہم ماہانہ وظیفہ بنا دیں زکوٰۃ سے جائز ہے؟ آپ کی مرضی ہے کہ زکوٰۃ ایک دن میں ادا کرو یا تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرو۔ کوئی آدمی عمرے پہ اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے بھائی کی جو بیوی ہے یعنی اس کی بھابھی ہو گئی، وہ بالکل ساتھ نہیں آ سکتی، اور شریعت میں سختی سے حکم ہے کہ دیور سے پردہ کیا جائے اور دیور محرم نہیں ہوتا ہے۔ کا کام کرنا اچھا نہیں ہے، کوئی اور کام ڈھونڈیں، اور جب تک نہ ملے بس داڑھی شاڑی پہ اس طرح نہ پھیرا کریں، باقی اپنا گزارا کریں۔ کوئی مرد بھی مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ جو ہے اس بڑے قصبے میں ہوتا ہے جہاں آبادی ہو، بازار ہو، دکانیں ہوں، ضروریات زندگی کی ہر چیز مل جاتی ہو، وہاں جمعہ ہوتا ہے۔ اور اہل حدیث علماء کے نزدیک ہر چھوٹی اور بڑی بستی میں جمعہ ہو جاتا ہے۔ پڑھا کرو، جھگڑوں میں نہ پڑو۔ ایک میری درخواست ہے، چھوٹی بستی ہے، بڑی ہے، نماز پڑھا کرو، بس نماز نہ چھوڑو خدا کی۔ دل میں منتقل ہوتا ہے، چلو انشاءاللہ جب ملیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے۔ ایک بات مجھے ضرور بہرحال آپ نے سمجھانی ہوگی کہ حضرت جبریل نے حضور کو سینے سے کیوں لگایا؟ اس کی وجہ مجھے آپ سمجھا دیں گے، یہ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ آپ نے کیا لکھا ہے؟ حنفی ہیں، فقہ حنفی میں ہیں، کیا اٹھا کر نماز جائز ہے؟ اللہ عالم، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے۔ آپ کو اگر حنفیوں سے بغض ہے تو اللہ ہدایت دے۔ ہم تو دعا کریں گے، بد دعا آپ کی طرح ہم نہ بد دعا کر سکتے ہیں نہ بکواس لکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ یہ ہے کہ داڑھی بڑھائیں اور مونچھیں کٹائیں، لیکن صحابہ کرام باقاعدہ داڑھی گول بناتے تھے۔ ہم سے زیادہ وہ سنت کے پابند تھے، ہم سے زیادہ وہ حدیث پاک کو سمجھنے والے تھے۔ اگر مدینے سے واپسی پر عورت نے بیماری کی وجہ سے میقات سے نیت نہیں کی، بیماری سے مراد حیض اگر ہے تو حیض میں نیت کر سکتی تھی، کوئی منع نہیں تھا۔ اب بہرحال پاک ہو گئی ہے تو فوراً میقات پہ واپس جا کے عمرہ کرے، یعنی مدینہ سے یا طائف سے یا رابغ سے، پھر کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے تو ایک بکری دینی ہوگی، چونکہ میقات کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ عمرہ اگر ہم مکے میں ہیں یا مدینے میں ہیں، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ زمزم کے کنویں میں آپ کا جوٹھا بھی ڈالا ہے، ہاں آتا ہے روایات مبارک میں۔ غار ثور پہاڑ کے اوپر ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ لیں کیا عقیدہ ہے، ان سے جا کے پوچھ لیں۔ اسے پڑھ کر عبادت میں کوئی آدمی عبادت تو نہیں ہے۔ عنده علم من الکتاب، اللہ نے خود کو علم دیا اور پیغمبر کو نہیں دیا، اس کی مرضی ہے۔
حصہ جو ہے ضعیف ہے، جو ٹھیک ہے تو صحیح نا، تمہارے لکھے سے تو زیادہ قوی ہے، تمہاری پرچی بھی ضعیف ہے، تمہارا علم بھی ضعیف ہے حضرت عمر کے مقابلے پر۔ قبر میں مقبرہ بنانا بالکل ناجائز ہے۔ والد والدہ حج پہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بھابھی آ جائے، بالکل ناجائز ہے۔